اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حقائق الصالحین نام یہ کتاب ہے اور اس میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ موجود ہے جو آج میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت نور مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز قبل نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ بڑی گہری سوچ میں مگن تھے، مگر اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا کہ وہ تیزی سے وہ ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اس کے طرف متوجہ ہو گئے، اتنا بڑا بچھو اور یہ پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ آپ بھی پیچھے پیچھے گئے تو آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس مینڈک پر سوار ہو گیا اور مینڈک تیرنے لگ گیا۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی راز کی بات لگتی ہے، بچھو اور مینڈک کی دوستی تو ہو نہیں سکتی۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ دریا پار کرانے کا نظام بنایا گیا ہے۔ آپ کو بڑا تجسس ہوا، آپ بھی دریا کے پار دوسری طرف پہنچ گئے۔ مینڈک نے کیا کہ اس بچھو کو اگلے کنارے پر اتار دیا، بچھو چلنے لگا، آپ بھی پیچھے جانے لگے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے گئے ایک شخص زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اسے ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہے، مگر اس بچھو نے عین ٹائم پہ اچانک وہاں پہنچ کر اس سانپ کو ڈنک مارا اور اس بندے کی حفاظت کا انتظام کیا۔ وہ سانپ وہیں مر گیا اور بچھو واپس چلا گیا۔ حضرت ذنون مصری حیران ہو گئے کہ اے اللہ، تیرے عجیب راز ہیں، تیرے عجیب رنگ ہیں۔ تو اس بے ہوش بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے تو نے انتظام کیا ہے۔ لیکن حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، کوئی اللہ کا نیک فرما بردار بندہ ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے دوسرے علاقے سے بچھو بھیجا جس نے سانپ کے ڈسنے سے اسے روک لیا۔ حالانکہ بندہ بے ہوش پڑا تھا تو آپ نے سوچا میں اس بندے کی ہتھیلی چوم لوں۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، بے ہوش ہے۔ وہ جیسے ہی قریب ہوئے تو اس بے ہوش پڑے ہوئے بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آنے لگی۔ آپ حیران ہو گئے کہ یہ شرابی گنہگار اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ غیب سے آواز آئی کہ اے ذنون، حیران کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ صرف نیکوں کی حفاظت فرمائے گا، اگر نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو ذنون گنہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ذنون نے جب یہ سنا تو ان کی کیفیت ہی بدل گئی اور وہ فوراً مسجد میں آئے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی اور اس بے ہوش آدمی کے جسم میں تھوڑی حرکت پیدا ہوئی تو وہ ہوش میں آئے۔ حضرت ذنون ان کے قریب ہی بیٹھے تھے تو وہ آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، شرمندگی سے کہتا ہے کہ حضور آپ ادھر، آپ تو بہت بڑے اولیاء ہیں، مشہور شخصیت ہیں۔ تو وہ شخص آپ کو پہچان گیا تو آپ نے کہا اس کو چھوڑو، آپ بتاؤ آپ کون ہو؟ تو وہ شرابی آدمی نے بتایا صاحب میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں۔ تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے دائیں جانب دیکھو۔ جب اس شخص نے گردن موڑ کے دیکھی تو وہاں پہ ایک مرا ہوا سانپ پڑا تھا تو وہ گھبرا گیا۔ حضرت ذنون مصری نے آپ کو اس کو سارا واقعہ سنایا کہ میں تو کہیں اور تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، بچھو اور مینڈک کے پیچھے ادھر آیا، اللہ نے تیری حفاظت کا کیسا انتظام کیا، تو رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ مالک تیری حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ شخص زار و قطار رونے لگا اور اس نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ عطا فرمایا کہ جب وہ ذات گناہگاروں کو ایسا نوازتی ہے تو وہ نیکوکاروں کو کیسے نوازتی ہوگی۔ جب وہ اپنے گناہگاروں پر رحم کرتا ہے تو اپنے نیکوکاروں کے ساتھ کتنا رحم کرتا ہوگا۔ جب وہ اپنے گناہگاروں کی گناہوں کے باوجود
انہیں اپنے کرم سے نوازتا ہے تو وہ نیکوکاروں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا۔ ان تمام مشاہدات کو دیکھتے اس شخص نے اپنے تمام گناہوں کی سچی دل سے توبہ کی، استغفار کی کثرت کی اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب ہمیں نعمتوں سے روکتا نہیں، ہم پر اپنی نعمتیں نوازتا رہتا ہے، اپنی کرم نوازتا رہتا ہے، اپنا رحم کرتا ہے۔ یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔